اچھا مفتی صاحب، ایک شخص صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے، لیکن وہ قربانی کی بقدر اتنی ہی قیمت کسی کو صدقہ خیرات کر دیتا ہے، تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اس کو قربانی کا ثواب مل جائے گا؟ دیکھیں عمر بھائی، میں آپ کے سوال کی طرف بعد میں آتا ہوں. میں پہلے بتا دوں، آج کل نا یہ بات زبان زد عام ہے کہ جی قربانی کیوں کرنی ہے، قربانی کے پیسوں سے کسی کی بیٹی کی شادی کروا دیں، کسی کو راشن ڈلوا دیں، کسی میں فلاں کو دے دیں، چلو اس کا فائدہ ہو جائے گا. بڑا افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر. ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کم از کم 4-5 لاکھ کا موبائل ہوتا ہے. اتنا مہنگا موبائل لیتے ہوئے ان کے دماغ اور دل میں یہ بات نہیں آتی کہ ہم سستا لے لیں، باقی کے پیسے صدقہ اور خیرات کر دیں. اپنے گھر کی شادیوں پہ بے تحاشا خرچ کرتے ہیں. کبھی ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ ہم تھوڑا خرچ کر لیتے ہیں، باقی سے کسی کی بہن بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں. نہیں، ان کو یہ باتیں یاد آتی ہیں تو قربانی کے موقع پہ آتی ہیں یا حج کے موقع پہ آتی ہیں. جی جی، حج کے موقع پہ بھی ایسے ہی. جی سخاوت کریں، جی صدقہ اور خیرات کریں، کسی کا فائدہ ہو جائے گا. قربانی سے کیا کسی کا فائدہ ہونا ہے؟ گوشت ہے، گوشت ضائع جاتا ہے. دیکھیں اس طرح نہیں ہے. قربانی کا حکم ہے، حج کا حکم ہے. جو حکم جہاں پہ ہے اس کو وہیں پہ ادا کرنا ہے. اگر سخاوت کے متعلق دیکھا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا سخی کائنات میں کوئی نہیں آیا، لیکن حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر 100 اونٹ ذبح کیے اور امت کو بتایا کہ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو کھل کے قربانی کی جائے. اور اگر بات حج کرنے کی بجائے صدقہ اور خیرات کرنے پہ ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج کی طرف کیوں جاتے؟ حج فرض ہے، حج کی ادائیگی کرنی ہے. قربانی واجب ہے تو قربانی کو واجب کرنا ہے. صدقہ اور خیرات جو ہے یہ دوسرے نمبر پہ ہے. اس کو اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب مرضی جیسے مرضی کریں، لیکن قربانی واجب ہے تو قربانی کرنی ہے، ورنہ واجب ادا نہیں ہوگا. حج فرض ہے تو حج کو ادا کرنا ہے، ورنہ حج ادا نہیں ہوگا، فرض ادا نہیں ہوگا.